صدر ٹرمپ کو بری تو کر دیا گیا، مگر بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل فیصلہ تو نومبر میں ہوگا، جب امریکی ووٹرز اپنا فیصلہ سنانے کے لیے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اور عالمی برادری اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر عادل نجم۔ پروفیسر عادل، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ دنیا میں جمہوری آزادیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سب سے آگے رہا، کیا میسج گیا ہے اس ساری کارروائی سے، خاص طور پر ان ممالک کو جہاں آمریت یا جمہوری اقدار کمزور ہیں؟ میرے خیال میں صرف اس کارروائی سے نہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے، اور خصوصاً پچھلی الیکشن سے اور اس کے بعد جو صدر ٹرمپ کے رویے ہیں کئی، ان سے یقیناً ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ جمہوریت ہے کیا، اور امریکی جمہوریت ہی کیا معیار ہے۔ اور سچی بات یہ صرف یہ ان سالوں کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے سوال یہ نہیں اٹھ رہا کہ جمہوریت غلط ہے، لیکن جمہوریت آج کے جو تقاضے ہیں، تکنیکی تقاضے، عوام کی آواز کے تقاضے، ان سے کس حد تک منسلک ہے، ہاؤ ریلیونٹ اور ہاؤ ریلیٹڈ اٹ از ٹو دا فیکٹس آن دا ریالٹیز آن دا گراؤنڈ۔ تو وہ سوال اٹھا، اور یقیناً امریکہ میں اس وقت جو ہے، امریکہ کے اندر بھی اٹھ رہا ہے اور امریکہ سے باہر بھی اٹھ رہا ہے۔ اگین میں یہ ریپیٹ کروں گا، اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ جمہوریت غلط ہے، کوئی اور نظام لے آؤ۔ سوال یہ ہے کہ از اٹ فٹ فار ٹوڈیز پرپز۔ تو ہم عالمی برادری کی بات کریں گے کہ وہاں پر جو جمہوری اقدار آپ کے کہنے کے مطابق ان کو بھی دھچکا پہنچا ہے۔ یہ بتائیں کہ متعدد پولز کے مطابق صدر کے مواخذے کا ان کی مقبولیت پر بظاہر کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ صدر ٹرمپ کی بیس ان کے امریکہ فرسٹ کے نعرے سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے خود بھی بات کی، انڈیا ہو یا برطانیہ ہو، دنیا میں نیشنلسٹ سیاسی نظریات کو مقبولیت مل رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس میں امریکہ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو سوال ہے کہ جو ابھی کارروائی ہوئی سینٹ میں، اس میں کوئی ایسا سرپرائز کوئی نہیں تھا، اور ان اے وے نہ جیتا کوئی نہ ہارا کوئی، دونوں کی کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، اور یہ الیکشن کے لیے کی گئی اور الیکشن کا ہی حصہ ہوگا۔ ایک بڑی جو عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کارروائی بھی ہوئی، اس میں بہت سی باتیں بھی آئیں، اس کے دوران بھی کئی کرائسس آئے، لیکن جو صدر ٹرمپ کا حامی تھا وہ اتنا ہی حامی رہا، جو مخالف تھا وہ اتنا ہی مخالف رہا، بلکہ دونوں جو تھے، جو حامی تھا وہ اور حامی ہو گیا، جو مخالف تھا وہ اور مخالف ہو گیا۔ تو میرے خیال میں اس کارروائی نے جیت کسی کو نہیں دی، نعرہ دونوں کو دے دیا۔ اگر ڈیموکریٹس یہ نہ کرتے تو نہ کرنا ان کے خلاف جاتا، لیکن کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو ان کے جو حامی ہیں ان میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور یہ وہ جو آپ کے مہمان بھی بات کر رہے تھے پچھلے کلپ میں کہ جو ڈیوائیڈڈ امریکہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور دنیا بھر میں ہم یہ ڈیوائیڈڈ پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، ناٹ اونلی ڈیوائیڈڈ بٹ ایکسٹریملی ڈیوائیڈڈ۔ پروفیسر عادل، یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ ان کے اقدامات کے باعث اب دنیا میں امریکہ کا غلط تاثر جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ دوسری جانب وہ مختلف محاذوں سے امریکہ کو پیچھے بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیا امریکہ دنیا کے اہم ایشوز سے خود کو الگ کر بھی اپنی عالمی حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں رکھ سکتا، اور میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے اپنی اوپینین دی ہے، لیکن ہر اوپینین پول سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو ایک ایمیننس ہے، جو مورل ایمیننس ہے، اس پہ دھچکا پہنچا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ اقتصادی طور پہ دنیا جو ہے وہ ایک تغیر کا شکار ہے، خصوصاً یہ کہ ایک چائنا کی جو اکنامک رائز ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جنگیں جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، دنیا بھی تنگ آئی ہوئی ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ظاہر پھر سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ کی جو ایک طاقت یا اس کی جو پوزیشن تھی، اس میں اس کی مورل ایمیننس کا بڑا ہاتھ تھا۔ مورل ایمیننس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کہتی تھی کہ یار موضوع ٹھیک ہے، ہمارے اگر اختلاف بھی ہے تو دے ول ٹیک دا رائٹ اسٹینڈ، کہ وہ درست سٹینڈ لیں گے، اور اس پہ جو ہے سوال آ رہے ہیں۔ اور یقیناً اس وقت امریکہ کی جو ساخت ہے، تمام ماہرین کی نظر میں وہ نہیں رہی جو تھی، اور یہ اس کی ایک ہسٹوریکل کاسٹ ہوگی۔ پروفیسر عادل نجم، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔